آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ میل ڈومینیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے، اور ویسے بھی اوور آل ہماری ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی بھی ہے. مقصد یہ تھا اس سروس کو جوائن کرنے کا کہ شروع سے مجھے یونیفارم مجھے ہمیشہ سے اچھا لگتا تھا. پہلے میں نے MBBS کیا کیونکہ ایک وہ بچپن سے تھا پیرنٹس کا بھی کہ ڈاکٹر بنوں، اور باقی فیملی ممبرس بھی ڈاکٹرز ہی ہیں میرے. سم ہاؤ میرا مائنڈ تھوڑا سا چینج ہوا، اور میں نے باہر جا اسپیشلائزیشن کرنے جانے کی بجائے اس چیز کو پریفر کیا کہ پاکستان میں رہوں، اور یہاں پہ اگر میری وجہ سے کوئی یوٹیلیٹی ہو سکے، کوئی ایسی انسانیتی خدمت کی جا سکے، تو میں اس چیز میں اپنی پارٹیسپیشن کروں. تو اس وجہ سے پھر میں نے CSS کا ایگزام میں اپیئر ہونے کا ڈیسائیڈ کیا، اور اس کے اندر پھر میں نے پولیس سروس آف پاکستان واز مائی فرسٹ چوائس. اور اس کو چوز کیا کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پولیس سروس میں جس طرح سے آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں، جس لیول پہ اور جس طرح سے، کیونکہ یہ ایک وہ ڈپارٹمنٹ ہے جہاں ایک بہت ہماری کامن پرسیپشن ہے کہ انصاف نہیں ملتا یا لوگوں کی سنوائی نہیں ہوتی. آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو برنگ سم ڈفرینس، اور آئی وانٹیڈ ٹو میک اے چینج. اور سیکنڈلی اٹ از اے سمبل آف وومن امپاورمنٹ. ہمارے جیسے پڑھے لکھے لوگ جب اس سروس کو جوائن کریں گے تو ڈیفینیٹلی مزید فیمیلز وہ بھی اس سروس میں آئیں گی، اس کو جوائن کریں گی. اور PSP کیڈر کے علاوہ پولیس میں بھی جو انڈکٹیز ہوتے ہیں، لائک ASIs ہیں، کانسٹیبلز ہیں، سب انسپیکٹرس ہیں، ان کو بھی انکریجمنٹ ملے گی پولیس سروس جوائن کرنے کے لیے. کیونکہ پولیس سروس جو ہے اٹ از ناٹ اباؤٹ اونلی میلس. ہماری یہ پاپولیشن کا دیکھیں 52% جو ہے ویسے بھی فیمیلس ہیں، اور ایک ریپرزنٹیشن ہونا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ویمن خواتین کی بہت ضروری ہے. تو دیٹ واز آل ان مائی مائنڈ ایٹ دیٹ ٹائم. اور میری پرسنل چوائس بھی تھی، ایوری بڈی انکریجڈ می. تو یہ ایک وجہ تھی یہ سروس جوائن کرنے کی. میم یہ بتائیے گا کہ آپ نے خود بتایا کہ آپ نے پہلے MBBS کیا اور آپ کی فیملی کی خواہش تھی کہ آپ ڈاکٹر بنے، آپ نے اس کو پورا بھی کیا لیکن پروفیشنلی آپ نے اس کو جوائن نہیں کیا. تو فیملی کی طرف سے ریزسٹنس نہیں ہوئی جب آپ نے یہ چوز کیا کہ میں پولیس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کروں گی؟ کیونکہ بڑا مشکل ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کو مشکل لوگوں سے ملنا پڑتا اور بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا. مجھے ویسے بھی چیلنجز کا شوق کہہ لیں، یا چیلنجز اچھے لگتے ہیں کہ ون شوڈ اپنے آپ کو چیلنج دینا. ایک آئی نو اٹس اے ڈیفیکلٹ جاب اینڈ اٹ از اے ویری ڈیمانڈنگ جاب. جہاں تک گھر والوں کی بات ہے، دے آلویز سپورٹڈ مائی ڈیسیژن. جب وہ چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں تب میری بھی یہ خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، اور میں نے میڈیسن بھی کیا، اور اس طرح کیا کہ گولڈ میڈل بھی لیا میں MBBS میں. اور پھر جب میرا یہ ایک ٹلٹ آف مائنڈ ہوا کہ مجھے پاکستان میں رہنا ہے اور یہ سروس جوائن کرنی ہے، مائی ہول فیملی سپورٹڈ می، اور اس میں ایسی کوئی ریزسٹنس کچھ بھی نہیں تھا ایسا. اٹ واز بیکاز جو ہماری اپ برنگنگ ہوئی ہے اس میں یہی ہے کہ جو انسان اپنی پیشن سے کرنا چاہے، اپنے شوق سے کرنا چاہے، وہ انسان کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کی نیت کسی چیز کے پیچھے بڑی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سروس میں صرف ہم لوگوں کی جتنی زیادہ خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے، ایز اے ڈاکٹر بھی مجھے ملتا آف کورس، وہ بھی ایک بہت، کیونکہ یہ کوشچن بھی مجھے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ایز اے ڈاکٹر بھی تو آپ مسیحا ہی ہوتے ہیں. میرا بھی اگلا سوال ہے. آئی واز اینٹیسپیٹنگ دیٹ کوشچن ایکچولی. تو وہ بھی، وہ اس میں بھی یقیناً یہ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم اگر ریشو نکال لیں تو شاید فیمیل ڈاکٹرز بہت زیادہ ہیں، بٹ یو کین ہارڈلی پوائنٹ آؤٹ اینی فیمیل PSP آفیسر ایٹ دس لیول جس میں پالیسی میکنگ، ڈیسیژن میکنگ لیول پہ ایک فیمیل آفیسر کام کر رہی ہو، اینڈ شی کوڈ میک اے ڈفرینس. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس پروفیشن میں زیادہ ضرورت بھی ہے ریپرزنٹیشن کی، اچھے کام کی. اور عام لوگ، میں جب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ فیمیلس کے لیے، اٹ از ناٹ اباؤٹ اونلی فیمیلس. مینی پیپل کم ٹو می، اور ان میں بہت سارے میلز ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے تفتیش کرانی ہے. دس از ناٹ اباؤٹ اونلی فیمیلس. فیمیلس تو ہیں ہی ہیں، اور اس میں میلز بھی یہ ہوتا ہے کہ جب آ کے کہتے ہیں کہ بوڑھے آدمی ہر کوئی، اور اس میں ایوری کائنڈ آف جو ہے معاشرے میں جتنی بھی ایج گروپ ہے اس میں لوگ آتے ہیں، اور وہ جب یہ ان کا یہ تقاضا ہوتا ہے جی ہم نے آپ سے اپنی تفتیش کرانی ہے. تو آئی وڈ ٹیک اٹ ایز اے ہول لائک اگر وومن امپاورمنٹ بھی ہے، اس میں فیمیلس کے لیے بھی ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے. مجھے ایک اپرچونیٹی ہے کہ میں لوگوں کو ایک کنونس کر سکوں، انسپائر کر سکوں، ان کے کام آ سکوں.
اور اسی طرح دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ دے کوڈ اپروچ می ایزیلی، بیکاز میری ایک نیت یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو ریلیف دینا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ ایک بڑا اچھا ایک رہتا ہے، اور ہمارا اور عوام کے ساتھ، اور ایک میڈیا ون آف دا عوام کے ساتھ ساتھ میڈیا کے ساتھ بھی بڑا ہمارا رہتا ہے ایک کولیبوریشن، کوآرڈینیشن. سو اٹس گوئنگ ویل. اچھا میم، یہ مجھے بتائیے گا کہ ٹپیکلی روایتی طور کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ پولیس آفیسر بڑا رعب دار شخصیت کا مالک ہونا چاہیے، کہ وہ جب چاہے مجرم اس کے سامنے آئے تو مجرم ذرا ڈر جائے، مجرم کے اوپر اس کا رعب ہونا چاہیے. تو آپ کس طرح ٹیکل کرتی ہیں جب کوئی مجرم آپ کے سامنے آتا ہے، تو آپ کس طرح اپنا رعب اس کے اوپر ڈالتی ہیں؟ دیکھیے اس میں دو باتیں ہیں. فرسٹ آف آل، ایوری ون ہیز ڈفرنٹ پرسنالٹی، اور ڈفرنٹ سچویشن میں ڈفرنٹ بیہیویئر ہوتا ہے انسان کا. اٹس ہیومن سائیکالوجی. پرابلی وین آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو آئی ہیو ڈفرنٹ kind of interaction with you, but when I deal with these kind of people I must be having different way of talking to them اور سارا کچھ. لیکن اس میں ہم اگر میں آپ کو یہ پی ایس پی آفیسرس کی اگر بتاؤں تو وی آر سپروائزری آفیسرس. ہمیں سب سے جو ہمارا جونیئر اسٹاف ہے ان سے ہمیں کام کرانا ہے. وی ہیو ٹو میک پالیسیز، وی ہیو ٹو میک دیم گیٹ امپلیمنٹڈ. اس صورت میں اس طرح سے فیمیلس کا یہ پی ایس پی میں جب ہم بات کرتے تو وی آر آفیسرس، بیوروکریسی میں وی آر آفیسرس. اور ہمارا کام شاید اس طرح سے وہ ہم جو امیجن کرتے ہیں کہ پولیس چوروں کے پیچھے بھاگ رہی ہے وہ نہیں ہوتا ہے. اور دس گوز فار ایون میلس فیمیلس، ایک کیڈر فرق ہے. تو وی آر ٹورڈز مور پالیسی میکنگ، لوگوں کو انصاف ملے، تفتیشوں کو سپروائز کریں، کام ٹھیک ہو رہا ہے، تھانے ٹھیک چل رہے ہیں. دس از آور مین رول. ناٹ لائک دس کہ مجھے یا کسی بھی آفیسر کو اس طرح سے چوروں کے پیچھے بھاگنا یا تفتیش کرنا. وی ہیو آور اون اسٹائل آف ڈیلنگ ود دیز کائنڈ آف پیپل. ہمارے پاس قتل کے لوگ بھی آتے ہیں، تو جب انٹیروگیشن کا جو اسٹائل ہوتا ہے وہ شاید آئی وونٹ لائک ٹو ایکسپلین رائٹ ناؤ، بیکاز میں شاید ان سے ڈائریکٹلی ایک دم سے نہیں تفتیش کروں گی. ہمارے ایک ٹیئرز بنے ہوئے ہیں کہ اگر کانسٹیبل سے اوپر آپ دیکھیں اے ایس آئی ہے، سب انسپیکٹر ہے، ڈی ایس پیز ہیں، ایس ٹی پی، دین کمز دا رول آف ایس پی اینڈ وی آر ڈویژنل ایس پیز اینڈ وی آر سپروائزنگ. ہمارا کام یہ کہ ہم نے سسٹم کو یا اس میں کوئی ایسی اس میں کوئی ٹلٹ نہ، اس میں کوئی کنک نہ آئے، ہم نے اس کو اسٹریٹ رکھنا ہے، اس کو اچھا چلانا ہے، پالیسی میکنگ کرنی ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے، اور پورے اسٹاف کو، پوری ڈویژن کو سپروائز کرنا ہے. ہمیں مشکلات کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیں گے. آپ نے خود کہا کہ بڑی گندی پرسیپشن ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کہ انصاف نہیں ملتا، رشوت ہے اور مختلف چیزیں ہیں. آپ کے لیول کے اوپر تو تھوڑی پھر بہتری آ جاتی ہے، لیکن لوکل لیول کے اوپر مسائل بہت زیادہ ہیں اور لوگوں کو بہت زیادہ در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں. تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خیال کے اندر آپ کو کن مشکلات کو فیس کرنا پڑا اس سسٹم کے اندر جہاں پر انصاف نہیں ملتا، اور اس سسٹم کے اندر جہاں پر لوگوں کو بہت تنگ کیا جاتا ہے. اس سسٹم کے اندر آپ جیسی لیڈی جو کہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے یہاں پر آئی ہیں، ان کو کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ پہلی بات تو یہ میں نے ان الفاظ میں یہ بات ہی نہیں کی تھی. دوسری بات یس اٹ از چیلنجنگ بیکاز دیکھیے پولیس سروس میں بھی یہ ایشو ہے، اینڈ آئی تھنک ہر ڈپارٹمنٹ میں اس وقت اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زیادہ ہی ایشوز ہیں. وہ اس کی ایک وجہ ہے.